آپ نے مرزا صاحب کے یہ 9 اصول اپنے ذہن کے اندر رکھنے ہیں کہ آیا یہ اپنے اصولوں کی پاسداری کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مرزا صاحب اپنے ان 9 اصولوں پر کاربند رہیں تو پھر کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے اصولوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر یہ اپنے اصولوں پر کاربند نہیں رہتے تو پھر جو بندہ اپنے اصولوں پر کاربند نہیں رہتا وہ کلابازیاں کھا کر صبح کچھ کہتا ہے، شام کچھ کہتا ہے، آج اس کی بات کچھ ہے، کل اس کی بات کچھ ہے، تو وہ بندہ اصول محدثین کی پاسداری کہاں سے کرے گا؟ وہ میری اور آپ کی بات کی لاج کہاں سے رکھے گا؟ وہ آپ کو صحیح دین کہاں سے بتلائے گا جس کی اپنی کوئی بات نہیں ہے؟ تو اس ریسرچ پیپر 5B میں اس کے سیکشن نمبر A کے اندر مرزا صاحب نے نمبر 2 میں 6 حدیثیں نقل کی ہیں، 2 مسند احمد سے، ایک سنن نسائی الکبریٰ سے، ایک مسند ابو داؤد سے الطیالسی سے، اور ایک سنن ابی داؤد سے، ایک جامع ترمذی سے، اور مقدمہ یہ قائم کیا ہے ان حدیثوں سے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بادشاہت تھی نا، وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت کی بدترین بادشاہت تھی، اور اپنے لیکچر کے اندر تو انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ اس کا بھی سہارا لیا ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بادشاہت تھی نا، وہ بدترین بادشاہت تھی۔ اس کا ہم فنی جائزہ تو لے چکے ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اس نے تحقیقی جائزہ لینا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اور اس سے مرزا صاحب نے جو مقدمہ قائم کیا ہے وہ کہاں تک درست ہے، کہ کیا واقعتاً ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور سلف صالحین کا فہم کیا کہتا ہے کہ واقعتاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین بادشاہ تھے یا نہیں تھے۔ جو پہلی حدیث ہے وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور باقی جو حدیثیں ہیں مسند احمد کی، سنن نسائی الکبریٰ کی، سنن ابو داؤد کی، جامع ترمذی کی، اور مسند ابی داؤد الطیالسی کی، ان ساری حدیثوں کا دار و مدار سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے۔ یہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قول کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ایک قول کے مطابق یہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ سفینہ ان کا لقب تھا، اور ابو عبد الرحمن ان کی کونیت تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے نام کے بارے میں 21 اقوال نقل کیے ہیں۔ مہران بھی بتلایا ہے، تہمان بھی بتلایا ہے، مروان بھی بتایا ہے، لیکن محدثین کی اکثر آراء یہ ہے کہ ان کا مشہور نام جو تھا نا وہ مہران تھا۔ تو 5 حدیثیں سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے سید ابن جمحان نے، اور سید ابن جمحان سے اس حدیث کو نقل کرنے والے وہ 6 بندے ہیں۔ نمبر 1 حشر بن نباتہ، نمبر 2 عبد الوارث بن سعید، نمبر 3 حماد بن سلمہ، نمبر 4 ابو طلحہ یحییٰ بن طلحہ، نمبر 5 الحجاج، اور نمبر 6 العوام بن حوشب۔ یہ 6 افراد یہ سید ابن جمحان سے نقل کرنے والے ہیں۔ اب ان 6 حضرات کی جو حدیثیں ہیں وہ ذرا حدیثیں آپ دیکھ لیں جو مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ کے اندر نقل کی ہیں۔ نمبر 1 مسند احمد میں سید ابن جمحان جو تابعی ہیں، انہوں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، تو اس کے آخر کے الفاظ یہ کہ پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، اور یہی الفاظ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہیں۔ لیکن جب یہی حدیث ابو داؤد کے اندر آئی ہے نا، تو اس میں آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں تھے، تو سیدنا سفینہ کا جواب آگے نقل ہے کہ بنو زرقا یعنی بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ پھر یہی حدیث جب جامع ترمذی کے اندر آئی ہے تو اس میں سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بنو زرقا یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت ہے۔ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں۔ اور مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کا کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے۔ اب اس میں جو 2 حدیثیں ہیں، ایک ابو داؤد کی اور ایک مسند ابی داؤد الطیالسی کی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں
کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بنو زرقا یعنی مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا۔ اس کے آگے مرزا صاحب نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے اپنے لیکچر کے اندر۔ حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور مسند ابی داؤد الطیالسی کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ یہ تھے کہ سیدنا سفینہ نے فرمایا کہ وہ بادشاہوں میں سے پہلے تھے۔ تو اس کے آگے مرزا صاحب نے یہ اضافہ کیا کہ یعنی انہوں نے ان کو خلافت راشدہ سے باہر کر دیا۔ اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا کہ بدترین بادشاہ ہیں یہ، وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر۔ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے۔ اب اس پر مرزا صاحب اتنے تل ملائے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ والا کام ہے۔ یہود بھی یہی کام کرتے تھے، یعنی تحریف کر دیتے تھے، قط و برید کرتے تھے، اپنی طرف سے شامل کر دیتے تھے یا اپنی طرف سے نکال دیتے تھے۔ تو مرزا صاحب یہاں تل ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ یہود والا کام ہے کہ علی علیہ السلام کو لکھنا چاہیے تھا، ترجمے کے اندر بھی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں۔ اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ سننا.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا۔ سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر علیہ السلام یہ رضی اللہ عنہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، اور رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک صحابی کو۔ علیہ السلام کا مطلب یہ کہ ان پر سلامتی ہو، اور رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ تو اسے آپ ایک صحابی کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک تابعی کو آپ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر علیہ السلام یہ دعائیہ کلمہ تھا، اس کی جگہ ترجمے کے اندر رضی اللہ عنہ لکھ دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہود بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو جو بندہ ایک حدیث کے اندر 2 جملوں کا اضافہ کر دے، 2 حدیثوں میں، بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا، یہ حدیث تھی یہاں تک۔ اس سے آگے آپ نے کہا کہ جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں وہ بادشاہوں میں سے پہلے تھے، یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ آپ نے اس کے آگے اضافہ کر دیا کہ انہیں خلافت راشدہ سے باہر نکال دیا۔ تو اگر علیہ السلام کا معنی رضی اللہ عنہ کر دے تو یہ یہود و نصارہ کا پیروی کرنا ہے، تو جو اضافہ کر دے حدیث کے اندر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خیر، یہ تو ضمناً بات درمیان میں آ گئی جو میں نے کر دی۔ تو ان 5 حدیثوں سے مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدترین بادشاہ تھے۔ تو میں نے بتلا دیا سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا، ان کے بعد سید ابن جمحان نے اس حدیث کو نقل کیا ان سے، اور ان سے نقل کرنے والے وہ 6 افراد تھے۔ مرزا صاحب نے جس پر انحصار کیا ہے اصول محدثین میں سے، وہ علامہ البانی پر کیا ہے کہ علامہ البانی نے ترمذی کی جو حدیث ہے 2226 اس کو کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حالانکہ مرزا صاحب نے یہاں پر کتمان حق کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ هذه الزیادۃ تفرد بها حشرج بن نباتۃ عن سید ابن جمحان فهي ضعیفۃ، کہ حشرج بن نباتہ کا یہ تفرد ہے سید ابن جمحان سے، یعنی اکیلے ہی نقل کرنے میں، فهي ضعیفۃ، اور یہ ضعیف ہے، لأن حشرج هذا فيه ضعیف، اس لیے کہ حشرج اس حدیث کے اندر ضعیف ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ نے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کیوں چھپایا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ اصول محدثین کی روشنی میں بتاتے کہ یہ حدیث جو ہے اس میں علامہ البانی فرماتے ہیں کہ حشرج بن نباتہ صرف سید ابن جمحان سے نقل کرنے میں اکیلے ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے اس بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ کو یہ قول نقل کرنا چاہیے تھا۔ ترک رفع الیدین کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے مرزا صاحب نے
امام ترمذی کے پورے کمنٹس بیان کیے کہ امام ترمذی نے یہاں پر یہ کمنٹس دیے تھے، تو یہ آپ نے 2226 حدیث جو بیان کی ہے، اس میں آپ نے امام ترمذی کے کمنٹس نقل کیوں نہیں کیے؟ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث صرف سعید ابن جمحان سے نقل کی ہے، سعید ابن جمحان کے علاوہ اس روایت کو ہم نہیں جانتے کسی اور نے نقل کی ہو۔ یعنی گویا کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کرنے میں سعید ابن جمحان بالکل اکیلے ہیں اور ان کا کوئی ثقہ مطابق موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اصول محدثین کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اصول محدثین کیا ہیں۔ اگر اصول محدثین کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو کتابوں کے اندر جتنی حدیث موجود ہیں، چاہے وہ ضعیف ہیں چاہے وہ صحیح ہیں، سب کو ماننا پڑے گا۔ جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا پھر ساری حدیثیں جو کتابوں میں موجود ہیں اگر مانی جائیں گی تو پھر امام سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو مرزا صاحب اصول محدثین کے مطابق امام ترمذی خود کمنٹس دے رہے ہیں کہ سعید ابن جمحان کے علاوہ ہم اس حدیث کو بالکل نہیں جانتے۔ قاضی ابو بکر بن عربی شارح ترمذی وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے۔ آپ نے یہ شارح ترمذی کی بات کو کیوں نقل نہیں کیا؟ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ينظر في ذلك الى حدیث الخلافۃ بعد 30 سنۃ، یہ جو حدیث ہے نا کہ الخلافۃ بعد 30 سنۃ، فرمایا فانه لم يصح، تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصول محدثین کے مطابق اب دیکھنا یہ کہ محدثین نے اس حدیث کو کیوں ضعیف کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید ابن جمحان اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو صرف سعید ابن جمحان نے نقل کیا اور کسی نے بھی نقل نہیں کیا۔ کوئی تو سکہ مطابق موجود ہو، کیوں؟ جب ایک حدیث ضعیف ہو جاتی ہے تو اب اس کے ضعف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سکہ مطابق تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر سکہ مطابق مل جائے تو پھر اس حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ اب اصول محدثین کے مطابق تو یہ حدیث ضعیف ہو گئی، تو مرزا صاحب کا مقدمہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ تو مرزا صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں صحیح الاسناد احادیث ہوں گی، ضعیف حدیث نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، مرزا صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین بادشاہ تھے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب کا نظریہ درست ہے یا اہل سنت والجماعت کا نظریہ وہ درست ہے۔ مرزا صاحب نے جو حدیثیں پیش کی تھی اس کا تو میں نے تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کا تحقیقی جائزہ یہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خلافت وہ 30 سال رہے گی۔ مرزا صاحب کے قول کے مطابق کہ ابن تیمیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صلح حسن پر آ کر خلافت علی منہاج النبوہ وہ ختم ہو گئی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیں۔ حدیث مبارکہ سے 4 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خلافت علی منہاج النبوہ، نمبر 2 نفس خلافت، نمبر 3 بادشاہت، نمبر 4 بری بادشاہت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ مرزا صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین بادشاہ تھے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یہاں پر پہلے میں چند سوال اٹھاؤں گا۔ اگر ابن تیمیہ کے قول کو ہی لے لیا جائے کہ صلح حسن پر آ کر خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی، یہ باؤنڈری ہے، یہاں سے خلافت علی منہاج النبوہ چلی آ رہی ہے، اس باؤنڈری پر آ کر خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ سوال یہ ہے کہ یہ راتوں رات خلافت علی منہاج النبوہ یہ بدترین بادشاہت کے اندر کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، اس پر مجھے دلیل چاہیے کہ راتوں رات یہ خلافت علی منہاج النبوہ ایک ہی رات کے اندر بدترین بادشاہت کے اندر کیسے تبدیل ہو گئی؟ دوسرا سوال، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تک ایک نیک اور پارسا انسان تھے، جیسی صلح حسن ہوتی ہے اس رات کے بعد وہ بدترین بادشاہ بن جاتے ہیں، کیسے؟ نمبر 3، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاویہ بدترین بادشاہ تھے تو بدترین بادشاہ سے صلح کیوں کی؟ نمبر 4،
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی باغ دور ایک بدترین بادشاہ کے ہاتھ میں کیوں دے دی؟ یہ میرے 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں کے جواب مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرزا صاحب اور ان کے بلائنڈ فالوور دے دیں، باقی اس مسئلے کو میں حل کر دوں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے یا بادشاہ تھے۔ تو مرزا صاحب کے مقدمے کے مطابق وہ بدترین بادشاہ، جبکہ اہل سنت والجماعت کے مقدمے کے مطابق وہ خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اب آ جائیں مسلم شریف کی ایک حدیث نمبر 4705، 4706، 4708، 9، 10۔ ان حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس وقت تک غالب رہے گا، 12 خلفاء تک غالب رہے گا۔ اگر آپ خلافت راشدہ کا دور مانتے ہیں کہ 30 سال، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسن رضی اللہ تعالی عنہم، اگر یہ سارے خلیفہ تھے، 12 میں سے یہ 5 نکل کے باقی 7 کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ایک امام مہدی، 6، باقی 6 کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، نکال دیا 7، باقی 5 کہاں ہیں؟ اب علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پر آ جائیں۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَدَاءُ الْخُلَفَاءِ، سچ بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلفاء میں شامل تھے، اور جتنے محدثین ہیں وہ ان کو خلیفہ ہی مانتے ہیں، بادشاہ بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ چلیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہم خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ ان 12 خلفاء والی حدیث سے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثابت ہوتے ہیں۔ 1747 پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رحمت ہوگی، خلافت اور رحمت ہوگی، بادشاہت اور رحمت ہوگی۔ 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، نبوت اور رحمت، خلافت اور رحمت، بادشاہت اور رحمت۔ اس کا مطلب نبوت بھی رحمت والی، خلافت بھی رحمت والی، اور بادشاہت بھی رحمت والی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت سے مراد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ خلافت و رحمت، یہ خلافت و رحمت سے کون سی خلافت مراد لیتے ہیں؟ صرف خلافت علی منہاج النبوہ یا 12 خلفاء والی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، چلیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، اس سے وہ 5 خلیفہ مراد ہیں، یعنی 30 سالہ دور ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ تک۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت والی بادشاہت ہوگی، تو سیدنا حسن کے بعد تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، چلیں بادشاہ بنے تھے۔ اگر بادشاہ بھی بنے تھے تو اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی بادشاہت کہا ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ اور اگر خلافت اور رحمت والی خلافت سے خلافت علی منہاج النبوہ والا دور آپ نہ لیں، بلکہ صرف خلفاء کا دور لیں، تو تب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اگر خلیفہ ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہتے خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ نہ بھی ہو تو نفس خلیفہ ضرور ہے حدیث مسلم کے مطابق، اور اگر بادشاہ ہیں تو پھر حدیث ترمذی کے مطابق ان کی بادشاہت رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ تو یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے، اور اس حدیث کے مطابق 12 خلفاء میں وہ شامل ہیں۔ بعض محدثین نے تو 12 خلفاء کے نام بھی وہ نقل کیے ہیں۔ یہ آگے میرا تحقیقی جواب۔ اب ایک میرا روایتی جواب جس سے آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث نقل کی ترک رفع الیدین کی، پھر مختلف محدثین کے مرزا صاحب نے نام لیے، نام لینے کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے محدثین یہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو جب وہ سارے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ترک رفع الیدین والی حدیث خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں، اور خود 6 کے 6 اماموں کا عمل کس پر ہے؟ اگر اسی اصول کو اپنایا جائے تو جتنے محدثین نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے ان میں سے کوئی بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدترین بادشاہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب وہ سارے محدثین جو ان حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں وہ بدترین بادشاہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بشمول امام احمد کے، امام ترمذی کے، مسند امام ابو داؤد کے، تو مرزا صاحب کے اپنے ہی اصول کے مطابق یہ حدیثیں خود بخود ضعیف ہو جائیں گی۔ فما کان جوابکم فہو جوابنا،
نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ ہوتی یوں رسوائیاں۔